سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے درجات کو نام کرنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوئے زمین کے جو مومنین مومنات بالخصوص جنت البقیع شریف و جنت المعلا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک صحابی مبارک جس قبرستان میں دفن ہوں گے وہ سارے قبرستان والے مشہور اور مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے اعلیٰ بزرگ ہیں مگر ان سب کے وسیلہ میری تمہاری ماں مبارکہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہو گئے پہلے سے چلے آتے اختلافات مگر آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو منظور کلندر ہے یہ کتابیں نہیں پڑھتے یہ کتابیں پڑھ کے تو پوری سنائیں گے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ والے کہ امید بہت جلد اللہ تعالیٰ کی کر جاتا ہے کیونکہ وہ جھگڑوں مگروں میں نہیں پڑھتا وہ ایک سے لگاتا جب اسی کو ہو جاتا ہے ہاں جی اختلافات پہلے سے چلے آ رہے ہیں اب بہت زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ اختلافات سے مجھے بھی بچائے آپ کو ظالموں سے بھی بچائے اور ظلم سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ میرے لیے تمہارے ایمان کی عزت میں آپ عرض کروں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی فقیر نہیں کرتے جنہیں حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور میں اس قابل نہیں رہا اگر آپ کو میری باتوں کا پتہ چل جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے فکر سے آتا ہے لیکن جو بدگمانی میں مبتلا ہے اللہ کو معاف کرے اسی طرح سے بدگمانی سے بچو تمہاری دنیا کا ایک حرف بھی مجھے پسند ہے اس لیے یہ شاید اللہ اگر چاہے تو میرے کام آتا ہی میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر کم ہے زیادہ عمریں اگر ہوگی کہ 70 سے 80 کے درمیان ہو اور کبھی تعداد میں نبے تک جائے گی اور کچھ بھی کبھی 100 تک کچھ علاقے ہیں کچھ مقامات ہیں کچھ لوگ ہیں عمریں کی ہوئی ہیں اور اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی عمر وہ آواز 109 سال کی عمر کی ہے اور 40 سال کی عمر لگتی ہے اب دیکھیے وہ تہجد کی وقت پہنچتا ہے شخص لیکن دام میں بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے شہری کے وقت پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اس کے وقت اس وقت سے لے کر شام تک خدمت کرتے تھے مجھ سے چھوٹی عمر والے تو گئے اور میرے برابر والے بھی ہے مجھ سے زیادہ صحت مند ہے لیکن اللہ پاک کی عزیز اور اس کی مرضی جس حال میں وہ رکھ کے خوش ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے کثرت سے درود کرنا چاہیے
کثرت سے کلمہ طیبہ اور اللہ اللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ ولیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سیدی عبدالرحیم شاذلی داودیہ جامعہ الازہر سے مصر کے اندر ایک شہر ہے اور یہ داودیہ تقریباً اللہ اس کے رسول میں تک جانتے ہیں وہ 70 کلومیٹر دور داودیہ سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے طویل اور شہر کریم کی دربار دعوت حسین میں انہوں نے رقص کر کے ذکر کیا اور میں بھی شامل سب نے مناقات کی مسافت کے جب میں نے مسافت کیا تو میں نے بہت زیادہ کہ یہ جو والد ہے میں نے کہا واللہ انی وفد سیدی شاذلی میں ان کے لیے آیا ہوں مجھے محبت ہے شر فرمایا واللہ ہم محبوب خدا کی قسم وہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تم سے واللہ اگر سچی محبت ہوگی برتن درست ہوگا میں یہ تمہیں نہیں سنا رہا نفس کو سنا رہا اللہ نے کہ میرے دل دماغ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ اتر ہے ایک ذہنی عبادت ہے اللہ قبول کرے گا خوشی دور تمہارے ہو جائے ایک ذہنی ہے ایک باطنی ہے اور یہ اللہ نے باطن پر زور لگایا ہے اور باطن درست ہے تو ظاہر خود درست ہو جائے گا اور باطن پلیت ہے کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہم عاشق ولی تھا، وہ کثرت سے سورہ کوثر اور درود سورہ مزمل حضور نور صلی کے دیدار مبارک سے مشرف ہونے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور اس طرح سورہ کوثر اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طویل قناعت بریہ سے مشرف کیا۔ میں جو تیرے مونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، مجھے تیرے مونٹ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تم پر سورہ کوثر پڑھتا ہے، پھر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو پھر مجھے شرم آ گئی کہ میرے مونٹوں پر کیا تو میرے نقصان پر ہو کا نام آپ سن چکی ہے، میں بھی سن چکا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شریف کی نور مبارک ہاتھ کو سمجھانے کے لیے ہے نا، میں نہیں کہوں گا جو جنہیں مالک و مولا اسلام کے وجود پاک کے ساتھ چیز وابستہ ہے وہ تو جنت سے بھی افضل ہے۔ بتاؤ حافظ ملت الدین الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں بٹھا دیا جائے اور ایک زمین پر حضور کا دیدار بیداری میں کرے، کون افضل ہے؟ فرمایا زمین پر جو بیداری میں دیدار کرے گا وہ اس اعلیٰ جنت کی افضل ہے، کیونکہ جنت حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے، نور کی نہیں نور کی شعاعوں سے، نور کی شعاعیں بھی ہیں۔ اور سکر کے کائنات علیہ السلام کی جگہ پر تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ عرش معلّہ نہ کرسی۔ ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ہم کتابوں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو میں تو سناتا ہوں جن کو ہم
وہ آگے کہتے وہ لکھ رہا ہے کہ حضور کو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کو جو حصہ مبارک مست آ چکا ہے، وہ حصہ وہ جگہ وہ قبر انور ہر کی جگہ روز ہر کی جگہ وہ عرش والا اور معصوم سے افضل ہے، وہ جگہ ہے تو حضور کا کیا مقام؟ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ جو سید المرسلین کا رب ہے، اللہ ربنا وربکم۔ اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت آتا ہے کہ شان قرآن مجید کی تلاوت، احادیث شریفہ کا حفظ کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، ساری رات جا کر ذکر کرنا، دن بدن بھی ذکر کرنا، جتنی عبادتیں کرتے ان کا کوئی مقصد ہے؟ آپ کو کہتے ہیں جس کو مقصد یہ کہ مجھے جنت مل جائے تو میں مقصد جاؤں، مگر عاشقوں کا ہی حقیقت یہ تو حرص ہے، یہ تو حرص ہے۔ میرا شبہ میں اور آپ محتاج ہے، لیکن ہے حرص۔ یہ لوگ حرص سے مجھے اللہ کے حکم سے میں یہ بات بتا سکوں کہ حرص پاک اور محبت ہے، صرف اللہ اس کے رسول محبت تھی۔ یہ عبادت ساری جتنی بھی ہے کس واسطے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ پاک جگہ مجدور کی حمد و ثنا کے لیے، اور اللہ کی حمد و ثنا وہ اللہ کا عاشق بنا کے رکھتے ہیں، جس تک وہ حمد و ثنا پاک دل سے نکلے اور قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے باطل کو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، یقین کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ شأن نزول کے مطابق اور ظاہر کے مطابق اس سے مراد مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ ہے، صحابہ کرام کو بتایا جا رہا کہ صحیح طور پر حضور السلام تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ سارے لیکن قرآن مجید تو تفسیر میں بڑی کلام ہے، ایسا پیارا کلام ہے کہ اس کی انوار و تجلیات بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی تراجے میں اس کے معانی ہر حرف کے نیچے مانا کی فضل ہونا۔ ہاں جی، ابن جوزی میرے آقا شمس اللہ غوث پاک کا تھوڑا سا مقابلہ تھا، اس سے پہلے امام غزالی کی اوپر بھی فرق لگاتا رہا، اور جب سرکار غوث پاک کے پاس بھی نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور کرم اس پر فرمایا آ گئے۔ جب بیٹھا تو چونکہ علامہ تھا اور اس کو بہت سارے ایک آئے مبارکت کی کئی وجوہات معلوم تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قراءات 10 قراءات صحیح ہے، قرآن مجید کی 10 قراءات کو متواتر کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب قراءات کے اوپر کتابیں بے شمار تباہ ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، اور آدمی کے سوا دوسرا نہیں سکتا، آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ تاریخ تجوید کے ساتھ صرف پڑھنے والا اور عالم نہیں ہوتا،
صحابی وہ ہے جو تمام قبائل عرب کی روایت کا حاصل ہوتا ہے، احادیث بالکل چیز ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ مختصر سا ہے کہ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین 3 قرآن پڑھتے ہیں اور مالک یوم الدین 7 قرآن پڑھتے ہیں۔ مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں قرآن متبادل ہیں۔ اور اس طرح کے شمار یعنی ذہنی جو نظم ہے قرآن مجید کی، یہ کلمات کے ترجمات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی جو غیر مسلم بت پرست مشرف اسلام ہوئے وہ اسی فرسان مدارت کو چھوڑ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی کے راحت اور خود آپ نے جب تلاوت کی تو وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ عجیب ہے کہ حوالے کی بھی قرآن موجود ہے، بڑی بکر کی بھی موجود ہے، تبیم کی بھی موجود ہے، اور قریش کی بھی موجود ہے، بڑی ہاشم کی بھی موجود ہے۔ تمام قبائل کی قرآن بحث وقت شخص پڑھ رہا ہے اور امید ہے کسی کا شاگرد بھی نہیں، یہ معجزہ ہے اور واقعی یہ پیغمبر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کو نہیں سکتا، کیونکہ ہر قبیلہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا تھا، دوسرے قبیلے کی حرمت میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ لیکن جتنے عربوں کے قبائل تھے ان سب کے الگ الگ لہجات تھے، الگ الگ ان کی بولیاں تھی، وہ سب اردو میں پڑھ کے سناتے تھے۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو تمام عرب کے قبائل کے لہجات اس میں موجود ہے۔ تو باطن کی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل حرف حد، اور ہر حرف کی ایک حد مقرر ہے اور میں ہر حد کے اوپر مطلع ہوں۔ متشابہات کا مسئلہ ہی الگ ہے، متشابہات کا مسئلہ الگ ہے۔ متشابہات کے بارے میں علماء، اکثر علماء، سنی علماء، اکثر علماء کہتے ہیں متشابہات کا علم کسی کو بھی نہیں، مگر میرا یہ عقیدہ ہے۔ اور یا جس طرح غوث زمان بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ظاہری باطنی علم کے حامل تھے، ظاہری علوم کے لیے علامہ تھے اور باطن کے لیے علامہ تھے۔ ان کے نزدیک اور ان جیسے اور اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے کہ متشابہات ولیوں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ایک صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس وقت عمر 14 برس تھی جب حضور نے اس دنیا کو الوداع فرمایا، اور 14 سال آپ کی عمر تھی۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ علم کے پاس کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا، سرکار مدینہ نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق پر تھوڑا سا گفتگو کی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بدری صاحب ہے اور صاحب ہے کہ اس طریقہ کا صحابہ کرام کا ایک بڑی عمر والے اور سابقین الاولین اور جو بدر شریف کے گھروں میں شریک ہوئے تھے، احد کے گھروں میں شریک ہوئے تھے، ان کو بڑا حصہ نہیں بچایا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر والا کوئی بھی چھوٹی پیچھے سیدنا عبداللہ بن عباس کو آگے بچا یہ بچہ آگے کو بٹھا دیا جاتا ہے،
ایک روز امتحان دے دیا سیدھے بعد میں جلال چلا. انہوں نے فرمایا ذرا اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے شان نزول کیا ہے. مختلف قسموں کی صحابہ کرام نے بڑی بڑی موضوعات آپ شیخ عبداللہ سے عباس سے فرمایا حضور آ گیا کرے فرمایا یہ صورت نازل ہوئی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آگاہ فرما دیا تھا کہ اے پیارے حبیب آپ میرے پاس آنے والے آپ تبلیغ چھوڑ دیں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ہر وقت یہ کرتے رہے ہر وقت. تو اس وقت صحابہ کرام رو بڑے سارے اسی لیے انہوں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اشعار حضور سے سیکھے اور یہ خود فرماتے تفاسیر میں کہا ہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان سے شاد علم دیا ہے. دیکھیے بات شروع ہو گیا. میرے دل دماغ میں کچھ اور سارے دلچسپ وغیرہ چاہیے. اللہ اپنی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل چیز تو یہی ہے کہ جس کا رات دل میں اکثر و بیشتر اس کے دل دماغ کے حضور کا تصور ہے. یہ بنی اور اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں منظور بن جاتے ہیں کلندر ہو جاتے ہیں اس چیز کا. اور میں اور آپ ہم عام لوگوں کے اندر نفس موجود ہے. اس نفس کی شکل کسی کی شکل توتے کی طرح ہے, کسی کی شکل سانپ کی طرح ہے, کسی کی شکل بلی کی طرح ہے. یہ ساری شکلیں اس کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس کو نفرت ہو, اس کو اگر نفس بھی دکھا دیا جاتا ہے جیسے نفس کا یہ حال ہے. اور یہ لوگ اب زیادہ ہوتے جائیں گے. یہ بھی سن لیں مجاہدین کا دور آ گیا ہے. جدید یہ فکر زیادہ صادقین کو منع کیا گیا ہے اور صادقین کم ہوتے جا رہے ہیں. صادقین اور ابھی تک اللہ کے فضل سے بہت فوٹو صادقین میں سے ہے. یہ میں آپ کی پریشانی کہہ رہا میں آپ کو بہت سناتا رہتا ہوں. سید عبدالعزیز دربار کا واقعہ. سید عبدالعزیز دربار فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ حضور رسول کا دیدار نہیں کر سکتا. اور صادق جو ہوتا ہے اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون نصیب ہوتا ہے. غوث اور قطب جو ہوتا ہے اور اجازت خیر ہوتے ہیں اور یہ اللہ ہوتے ہیں, یہ سارے حضور کی کچالے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے سر کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے دیدار کرتے ہیں. اس لیے ان کا بڑا ہونے کا خدشہ نہیں رہتا. نہ ایک بڑا سکھاتے ہیں مجنون تو پانی اور دودھ کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا. شراب اور پانی کے درمیان اس کو فرق نہیں سکتا. یہ کبھی شراب پینا شروع کر دے جاتا تھا کبھی کوئی اور چیز پیتا. اس لیے آپ نے یہاں تک لکھا کہ جس وقت کا غوث مجموعوں میں سے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تو قیامت برپا ہو جائے گا اور ضرور ثابت ہو جائے گا. یہ اللہ پاک نظام ہے جہاں میں قدرتی بات کر رہا ہوں. میں کچھ نہیں جانتا اور میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں اور سناتا رہتا ہوں. اللہ پاک اپنا فضل اور کرم فرمائے.
بہترین وہ ولی اور کامل ولی ہے جس کی رات دن میں جاگتے سوتے اکثر اس کے دل میں ماں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور موجود ہے. اللہ کا تصور جائز نہیں. اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جس کی ابتدا بھی پوری انتہا بھی پوری، اور یہی سرکار مدینہ کا رام ہے. اس کی ابتدا مخلوق کی ہوتی ہے. میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ابتدا ہے لیکن کسی کو پتہ انتہا بھی ہے کسی کو معلوم. نہ علامہ کو، نہ دین صاحب کو، نہ دوست کو، نہ حکم کو، نہ ولی کو، نہ ابدال کو، کسی کو معلوم نہیں. رب نے اس کا راز اس بات میں رکھا ہوا ہے. رہا یہ کہ اللہ کریم جل مجدہ کی نہ حد ہے نہ اس کے معارف کی کوئی حد ہے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے درجات کوئی نہ ہوتے جائے. کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے سفر لے لیتے تھے، پڑھ گئے تھے بہت کام، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ آیات کا اس کی ٹھیک رات سارے زمانے میں پڑھے، آپ نے نہیں پڑھی. یہ ظاہر کی بات ہے. باطن اس میں یہ ہے کہ بے معنی ہے اس کے. ایک معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ جو آنے والا ہے حضور بلور کے اوپر وہ پہلے سے آتا ہے، اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ حضور بلور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے جا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا. یہ صحابہ کرام کو خطاب ہوا. اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مومن کو اس کا خطاب. اس آیت میں اشارہ ہے، اور اولیاء کاملین ان کو اس کا حکم ہے، اب وہ کسی تصور میں ڈوب جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہاں تک تو حضور تمہارے دل سینے میں موجود ہے. کتنی سنتے بات آتی ہے یہ آپ نہیں بیان کر سکتے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوچھا گیا سیدی العزیز اللہ سے، یہ اہل ذکر ہے نا. سیدی العزیز اللہ دوسرے زمان کے حکم. میں آپ کو تلقین کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ترجمے میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب پر تصور کی کتابوں میں بڑی بڑی کتاب، اور اس میں اکثر حضور رسول کی مہارت کا دیکھا. اسی لیے عزیز اقبال نے آپ کا نکال دیتا اور کس طرح کرتے تھے کیا روح کے والوں نے بھی شروع ہوئی ہے. میں بڑا شوق اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روح کو آشنا جسم ثانی ہے، روح باقی ہے. روح ہم بھی اور ہمارا جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی روشن نور تھا، ہمارے جسموں میں داخل ہو کر بھی ابھی تک نور ہے، اور مرنے کے بعد بھی موجود رہے گا، لیکن جسم خلا ہو جائے گا. ہاں جو تجدید کا عابدین ہے ان کے جسم کو مٹی مشق نہیں کرے گی. اور سب سے بڑے اہل حدیث انتقال میں سب سے بڑے اہل حدیث
انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قیامت تک معلوم کریں گے، آپ یہ حدیث کو سنت کی ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اگر ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے۔ جب یہ تصور تفق ہو جاتا ہے برادر علیہ السلام تو ان سے لرزش نہیں ہوتی، ایک دم ان کو ایک خیال غلط آئے گا وہ تڑپ اٹھے گی کہ یہ خیال کیوں آیا، اس کو پہلے دیں اور ہم وقت وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشغول رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کی بھی نصیب کرے۔ یہ عجیب و غریب باتیں لوگ پڑھتے تھے، یہ سورہ کوثر حضور علیہ السلام کو حضرت شبلی بے شمار طرح کے داروں نے اس کو لکھا ہے۔ وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، 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 یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس عظمت والے رسول، سبحان اللہ، یہ ہے وہ جو پڑھے صبح کے وقت 7 بار تو اگر وہ قبول ہو جائے تو شام تک اسے موت نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں تو رات کی بات بتاؤ، اگر قبول نہ ہونی غلط پڑ گیا تو پھر موت آ جائے۔ میں نے آپ کو یہ سنا کہ کسی زمانے میں ایک بڑی کی عمر 70 سال تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ جانے والے میں تو حضور نے سبھی بیچاری بھی ظاہر ہو گئے، فریاد کی آیت پڑی 120 سال اللہ پاک نے عمر بڑھا دی، عمر بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے۔ آپ صدقہ دیا کرو اور اپنے رشتہ دار غریبوں کی مدد کیا کرو اور رشتہ داری کرو، کمانا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کو، اس آدمی کی عمر بڑھتی ہے۔ یہ سرکاری مدینہ میں سب سے نہیں کرتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جو قطع نہیں کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، بلکہ قطع اس کی موت کا سبب ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ دار غریبوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرنا، اس کی خدمت نہ کرنا، اس کو میرے ملاپ بھی سے لگے گی، ان کی عمر 120 سال، جب 120 سال ہوئی تو میرے مانے کو مولا علیہ السلام اور دیدار سے بشر حکمت میری تصویر بنا جاتا مجھ سے بھاگتا رہے گا، اسی دن اس آئے کے خلاف چھوڑ دی انتقال۔ میرے سلسلہ عالیہ قادریہ میں مسائل ہے بہت بڑی، اور مجھے بتایا کہ مدینہ شریف میں کہ ایک تو وہ ہے جو 160 سال کی عمر میں بڑے پسمار ہوتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ میں کھڑے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا معلوم اللہ کی کوئی رسول اللہ، وہ ان کے دل دماغ پر بھی رہتا رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے، اور میرا شبہ
آپ کی میت ہوتی ہے. اور سب سے پہلے حضور مدینہ شریف ہوئی تھی، جن سے میں ملا تو میں سنانے چکا ہوں گزشتہ دنوں آگے پر. وہ بڑی کامل بڑی تھی. وہ جب کسی کو اجازت دیتے مجھے بھی بہت سی اجازت ہوتی ہے. افضال الشاذلیہ کی تمام جتنے بھی افضال سب کی اجازت، اور امام نووی کے عزت کی بھی اجازت، اور مولا ابو طالب کے احساس کی اجازت. ایسے پہلے سنانے کی نہیں تھا، سنانا میرے نہیں چاہتا کہ میں تکبر حضور میں چلا جانے لگا کوئی کہہ دیے گا میں غلطی سے نہ چلے جاتا. اس میں میرا کوئی بنا میں بیٹھے ہیں یہاں پر مختلف آدمی اصول سے الحمدللہ میرے پہلے بزرگ مدینہ شریف 1965 میں نے کی ملاقات کی اور 1970 سے آپ نے 40 کو پورا حادث اور یہ احمد بھی ہے اور شریف کے اندر اور کچھ ہی وقت میرا نام تبدیل کیا اور اس پر میرا نام یہ ایسا غریب تھا جس کے بارے میں ہوتا تھا سرکاری مدینہ سے کئی جگہوں میں کھا دیتا مجھے جتنے کام اللہ اللہ میرا ہو جائے اور میرے ساتھ رہے. اللہ کی معیت نصیب ہو تو میری بھی مزید میں بات کے قابل نہیں ہوں. الحمدللہ شکر اللہ وہ توفیق دے دیتا ہے جب تک اس کو منظور ہے آتا رہوں گا انشاءاللہ. میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اہل بیت پاک کی محبت، اہل بیت پاک، اہل بیت پاک احسن خواص کیوں کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلام بہت بڑی صحابہ حضور علیہ السلام کا نور ان کے پاس آتا جاتا ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہو آیت تکبیر میں یہ اشارہ ہے کہ امام حسن حسین اور ان کی والدہ کئی لگتا ہے بطور زہرا اور سیدنا علی اور حضور پر کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب تمام گھر کی رہنے والی اہمائیاں وہ بھی اہل بیت اور نصوص قطعیہ کے فیصلے کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی مبارکہ سیدنا علی اور حسنین کریں گے. اس لیے میں نے کہا میں زہرا اور حسنین کا حاضر ہوں. زہرا نور میں بھی مالا پڑا زہرا اور میں آپ کو یہ سنا کی بات ہوں پھر سناتا ہوں. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور آپ بھی ایمان کو اپنے ایمان کو سزا کرنے کے لیے اس میں کسی کو بھی شک ہوگا نہیں کہ جس وقت سامنے آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور ان کے چلنے کا طریقہ حضور رسم کی مشابہت تھا. ان کے چہرہ مبارک حضور کو کھڑے. اس کے سب سے بڑے نامیہ سیدنا مولانا عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ ان کے ماں سے ملتے ہوئے سید المرسلین جو عرش مولا پر جب میں گیا
اللہ ان کی تو خیر وہ وکیل ہے اور اللہ نے ان کو یہ جگہ دیا ہے جس کو چاہے ایمان دلا اللہ نام دے رہی ایمان کی پر ان کی تو خیر کرے وہاں